السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 27ویں شب کو واقعہ معراج پیش آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، اللہ سے ملاقات کے لیے ساتوں آسمان کی سیر کیے اور پھر اللہ سے ملاقات کر کے راتوں رات واپس بھی آ گئے۔ اسی واقعے کو واقعہ معراج کہتے ہیں۔ واقعہ معراج پیش آنے کی وجہ کیا بنی؟ ہر کام کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ واقعہ معراج پیش آنے کی وجہ کیا بنی، پہلے اس کو ہم آپ سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے، ان تک دین پہنچا رہے تھے، لیکن لوگ یعنی مکہ والے ماننے کو تیار نہیں، دین کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ مکہ والے میری بات نہیں مان رہے ہیں، تو کیوں نہ قریب کے شہر طائف چلے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھائے، اسلام کی باتیں سمجھائے، شاید کہ یہ لوگ قبول کر لیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، طائف مکہ المکرمہ سے 80 کلومیٹر پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے طائف تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ کوئی لشکر نہیں تھا، آپ کے ساتھ صحابہ کی کوئی بڑی جماعت نہیں تھی، آپ کے ساتھ کوئی نوکر چاکر یا خادم بھی نہیں تھے، صرف ایک صحابی زید ابن حارثہ آپ کے ساتھ تھے آپ کی خدمت کے لیے۔ آپ تنہا 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے طائف پہنچتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ طائف والے میری بات کو مان جائیں، میری دعوت کو قبول کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے تو طائف کے جو بڑے سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، پہلے ان کے پاس گئے۔ اس زمانے میں طائف کے اندر 3 قبیلوں کے 3 سردار تھے اور تینوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ طائف میں 3 سردار اور وہ تینوں آپس میں سگے بھائی تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک شخص کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس دین کی دعوت کو رکھتے ہیں تو وہ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا۔ پھر آپ دوسرے سردار کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی اس کے پاس دین کی بات رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے بھائی کے پاس جاتے ہیں، تیسرے سردار کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بھی دین کا پیغام، دین کی باتیں سناتے ہیں تو وہ آپ کو نبی ماننے سے انکار کیا اور آپ کی بات سننا بھی قبول نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے طائف تشریف لائے۔ چاہیے تھا کہ وہاں کے لوگ، وہاں کے سردار آپ کا اکرام کرتا، آپ کی عزت کرتا، آپ کی مہمان نوازی کرتا۔ عرب کے اندر مہمان نوازی بہت مشہور ہے، عرب مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر طائف والوں نے آپ کا خیال تک نہیں کیا۔ مہمان نوازی تو دور کی بات ہے، آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے گفتگو بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ کچھ دیر رہنے، ٹھہرنے اور کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کی بات کرتا وہ بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے آپ سے کہا کہ آپ شہر میں رکنا ہی نہیں، شہر میں آپ دکھنا ہی نہیں، آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں۔ طائف کے تیسرے سردار نے جملہ استعمال کیا تھا کہ آپ سے میں بات بھی نہیں کروں گا اور آپ اس شہر کے اندر دکھنا بھی نہیں، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ ایک طریقے سے آپ کو شہر سے نکلنے کی بات کر دی گئی۔ پھر وہاں کے اوباشوں، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو پتھر اٹھا کر حضور پر پھینکتا تھا، پتھر سے آپ کے جسم پر مارتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پتھر سے چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کے جسم لہو لہان ہو گئے تھے۔ آپ صرف ان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، ان سے کوئی اور مطالبہ نہیں تھا، ان کے فائدے کے لیے، ان کی آخرت کے لیے اور ان کی اصلاح کی بات کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ ان لوگوں نے برا سلوک کیا، آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ پتھر کی چوٹوں سے حضور کے جسم لہو لہان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹتے ہوئے ایک قریب کے انگور کے باغ میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے وہاں پر تشریف رکھے تو ایک شخص جو باغ کا مالک تھا وہ کافر تھا، لیکن آپ کی اس حالت کو دیکھ کر اس کو ترس آیا اور اپنے خادم سے کہا کہ اس باغ میں سے کچھ کھجور توڑ کر کے، کچھ انگور توڑ کر کے ان کے پاس دشت میں رکھ کر کے لے جاؤ اور پیش کرو۔ چنانچہ وہ نوجوان حضور کی خدمت میں ایک دشت میں کچھ پھل فروٹ لے کر کے حاضر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو یا اس انگور کو نوش کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیے تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ کلمہ تو میں اس سے پہلے بھی سن چکا ہوں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے پوچھا، تعارف کرایا، پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں عداس میرا نام ہے اور میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو حضور نے کہا کہ اچھا تم اسی شہر کا رہنے والے ہو جس شہر میں میرے بھائی یونس علیہ السلام تشریف لائے تھے، نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو عداس یہ سن کر کے چونک گیا
چونکہ یونس علیہ السلام کا تعارف اور ان کی شہرت صرف نینوا تک ہی تھا، نینوا کے باہر کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس شخص نے کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا، حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، میرے بھائی تھے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر کے یقین کر لیا، اس کے دل میں حضور کی محبت گھر کر گئی، اسلام داخل ہونے لگا، اور اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوار دوستو، اس کے بعد حضور جب وہ انگور کھا کر کے فارغ ہوئے تو آسمان سے پہاڑوں کے فرشتے آئے اور کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو طائف کے ان دونوں پہاڑ کو آپس میں ملا کر طائف والوں کو چکنا چور کر دیں، ملیا میٹ کر دیں، نیست و نابود کر دیں۔ آپ کی اجازت چاہیے، آپ اجازت دیں تو اس وقت دونوں پہاڑ کو آپس میں ٹکرا دیا جائے اور طائف والے پس کر رہ جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اس لیے کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اور مجھے امید ہے کہ بعد میں ان کی نسل ایمان ضرور لائیں گی، اسلام میں ضرور داخل ہوں گی، اس لیے ان کو نیست و نابود نہ کیا جائے۔ ایسی تکلیف کی حالت میں جب کہ دشمنوں نے، طائف والوں نے آپ پر پتھر کی بارش برسائی تھی، اور بدلہ لینے کے لیے اللہ نے پہاڑ کے فرشتوں کو بھی بھیجا، لیکن آپ نے کہا کہ میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں کسی کے لیے زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لمبی دعا ہے جو حضور نے دل میں کی تھی، اس کا خلاصہ یہ، اے کاش کوئی میرا دوست ہوتا جو میرا ساتھ دیتا، دوستی نبھاتا، کوئی میرا دلبر ہوتا جو میرے ساتھ دلبری کرتا، کوئی میرا معاون و مددگار ہوتا جو میری مدد کرتا، میری نصرت کرتا۔ یہ دعا آپ کے دل سے نکلی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ واپس آ جاتے ہیں۔ طائف سے واپس آنے کے بعد آپ چند دن کے بعد حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے، اچانک جبرائیل السلام آئے، حضور سو رہے تھے۔ ادب کا اتنا لحاظ تھا کہ جبرائیل نے آپ کو ایسا اٹھایا نہیں کہ آپ اٹھیے، ایسا نہیں، اپنے لبوں سے آپ کے پیر مبارک تلوے کو بوسہ دیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، فرمایا کہ میں جبرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ آپ کو بلا رہے ہیں چلیے، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے، آپ سے اللہ ملنا چاہ رہے ہیں، ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تشریف لے چلیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ حضور حضرت ام ہانی کے گھر سے اٹھ کر کے مسجد حرام کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، بیت اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، اور جا کر کے وہاں پر وضو بناتے ہیں، اور وضو بنانے کے بعد پھر کچھ فرشتے آتے ہیں، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا جاتا ہے، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا جاتا ہے، اور علم و حکمت کے اور طہارت کے تشت کو آپ کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک سفر کے لیے آپ کو تیار کیا جاتا ہے، جو سفر کافی طویل ہے اور کافی یادگار ہونے والا ہے۔ آپ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں،
ہیں نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ طائف کا جو سفر حضور کا ہوا تھا، وہی طائف کے اس سفر میں جو تکلیفیں آپ کی ہوئی تھی، یہی وجہ بنی تھی آپ کے واقعے معراج کا۔ معراج پہ جانے کی وجہ یہی طائف کا سفر۔ چنانچہ حضور کے سامنے ایک سواری پیش کی گئی جس کا نام براق تھا۔ براق برق سے بنا ہے، برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں، یعنی انتہائی تیز رفتار سواری جس کا ایک قدم تا حد نگاہ پڑتا تھا۔ انتہائی برق رفتار سواری کو لایا گیا، پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلام سوار ہوئے اور وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا۔ راستے میں کئی عجائبات دکھائے گئے، اس میں سے ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو وہاں سے بہت خوشبو آ رہی تھی، بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ حضور نے پوچھا کہ جبرائیل، اتنی مسحور کن خوشبو، اتنی اچھی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل السلام جواب دیا کہ یہ خوشبو اس قبر سے آ رہی ہے جس قبر میں فرعون کی بیوی آسیہ کو کنگھی کرنے والی خاتون خادمہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، ایمان لانے کی پاداش میں اس کو ایک تیل کے اندر جلا دیا گیا تھا، ایک کڑاہ کے اندر تیل گرم کر کے اس کے اندر ڈال دیا گیا تھا اور وہ ایمان پر ثابت تھی۔ اسی کی قبر ہے یہاں پر، اسی کی قبر سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے، جو خوشبو پورے محلے کو معطر کرتی رہتی ہے۔ ایمان والی خاتون تھی، ایک زمانہ ہو چکا تھا اس کے دفن ہوئے، لیکن وہاں سے خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ ایمان بچائی، ایمان اپنے بچانے کی خاطر وہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار ہوئی، فرعون نے اس کو جان سے مار ڈالا، اسی کی قبر سے یہ خوشبو آج بھی آ رہی ہے۔ حضور وہاں پر اترے، 2 رکعت نماز ادا کیے، پھر اس کے بعد سوار ہوئے تشریف لے گئے۔ آگے بڑھے تو ایک کھجوروں کے باغات نظر آئے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یثرب ہے، یعنی مدینہ منورہ، یہی وہ مقام ہے جہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ مکۃ المکرمہ سے آپ ہجرت فرمائیں گے اور ہجرت کرنے کے بعد اسی مقام پر، اسی شہر میں آپ تشریف لائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضور وہاں پر بھی اترے اور 2 رکعت نماز ادا کیے، پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، یہاں تک کہ مسجد اقصی آپ پہنچ جاتے ہیں۔ مسجد اقصی پہنچنے کے بعد جبرائیل السلام اس براق کو ایک پتھر میں انگلیوں سے سوراخ کر کے رسی سے باندھ دیتے ہیں۔ اس کو رسی سے باندھ دینے کی حکمت بھی یہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں یہاں اسباب اختیار کرنے ہر چیز کے لیے۔ ایسا نہیں کہ براق کو نہیں باندھتے تو وہ بھاگ جاتا، نہیں، یہاں پہ تعلیم دی گئی ہے۔ آپ جانور پالتے ہیں تو آپ اس کو رسی سے باندھ دیجئے، پھر اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ آپ کے پاس سواری ہے، اس کا ہینڈل لاک کیجئے، پھر آپ جائیے اطمینان سے۔ بہرکیف براق کو پتھر سے باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، جہاں تمام انبیاء کرام موجود تھے، صف بنا کر کے، صف بنائے کھڑے تھے تمام انبیاء کرام۔ اندر آپ تشریف لے گئے، صفیں بندھی تھی۔ جبرائیل السلام نے آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ مصلی پہ تشریف لے جائیں اور انبیاء کرام کی امامت فرمائیں، نماز پڑھائیں۔
ہر زمانے میں ہر نبی کے دور میں نماز کے طریقے رہے ہیں، طریقہ ہر ایک کا الگ تھا، انداز الگ تھا، لیکن نماز تھی۔ حضور اس مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں کی امامت فرمائے اور آپ امام الانبیاء کہلائے۔ امام الانبیاء، تمام نبیوں کے امام الانبیاء کا لقب آپ کو ملا، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کا دوسرا سفر ہوتا۔ یہ جو پہلا سفر تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، اس کو زمینی سفر کہتے ہیں۔ اس کو علماء نے یوں مثال دی ہے کہ اگر ہم کسی باہر ملک میں جانا ہوتا ہے تو پہلے اپنے گھر سے ہم کار کے ذریعے سے یا کسی اور سواری کے ذریعے سے ایئرپورٹ تک پہنچتے ہیں، اس سفر کو زمینی سفر کہتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پر براق میں سفر کر کے تشریف لائے، اس کو زمینی سفر کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ سفر رات کا سفر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سفر کو، زمینی سفر کو، سفر اسریٰ بھی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ سفر راتوں رات ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے محترم بزرگوار دوستوں، ایک عام انسان کہیں باہر جانا تو ایئرپورٹ سے ہوائی سفر ہوتا ہے، اور اس ہوائی سفر میں انسان کر کے دوسرا ملک پہنچ جاتا ہے۔ اب مسجد اقصیٰ سے آپ کو سفر کرنا تھا ساتوں آسمان کا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پار کر کے عرش تک آپ کو جانا تھا، اللہ کے سے ملاقات کر کے اللہ سے بات کرنا تھا آپ کو۔ چنانچہ وہاں بھی سواری بدل گئی۔ اب یہ براق کا سلسلہ ختم، چونکہ آسمانی سفر کرنا ہے، فضائی سفر کرنا ہے، تو اس کے لیے اسی حساب سے سواری بھی چاہیے۔ چنانچہ ایک سیڑھی لائی گئی جس کو رف کہا جاتا۔ اب آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے لفٹ کہہ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے، چونکہ لفٹ کے ذریعے انسان کئی منزلیں طے کر چکا ہے۔ 50 منزل تک تو میں جانتا ہوں، 50 منزلیں آدمی سیکنڈوں میں طے کر لیتا ہے، سیکنڈوں میں۔ اب اس واقعے معراج کو سمجھنا آج کل مشکل نہیں ہے۔ 100 منزلہ لوگ چند منٹوں کے اندر طے کر لیتے ہیں۔ چنانچہ میرے محترم بزرگوار دوستو، حضور کے لیے رف نامی سیڑھی کو لایا گیا، اور اس سیڑھی پر آپ سوار ہو کر کے آسمان پہ تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر گئے، دستک دی گئی، سوال ہوا۔ ہر آسمان پہ ایک داروغہ موجود ہے، اور اس داروغے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوچھے آنے والے کے بارے میں کہ کون آ رہا ہے، اور اللہ نے ان کو بلایا یا نہیں بلایا۔ چنانچہ آپ پہلے آسمان پہ پہنچے، دستک دی گئی، تو اندر سے داروغہ نے کہا، پوچھا کہ آپ کون؟ کہا میں جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کیا آپ کو اللہ نے بلایا ہے؟ کہا کہ ہاں اللہ نے بلایا ہے۔ دروازہ کھولا گیا، فرشتے نے بھی آپ کا استقبال کیا، مرحبا اہلاً و سہلاً کہا، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضور قریب ہو کر کے ملاقات کیے، آدم علیہ السلام نے آپ کو مبارکباد دی اور آپ کا استقبال کیا، اور بہت سی دعاؤں سے آپ کو نوازا۔ پھر اس کے بعد آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں بھی آسمان کے داروغاؤں نے بعینی وہی سوال کیا جو پہلے آسمان کے داروغہ نے سوال کیا تھا۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ تیسرے آسمان پر آپ تشریف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہا۔
اسی طریقے سے چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں مختصر بیان کر رہا ہوں چونکہ وقت ہو چکا ہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے، بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹیک لگائے جا کے ملاقات حضور کیے، ان کو مبارکباد دیے حضور کو، اور آپ کا استقبال کیا۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا اس میں جانے کا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ دنیا کے اندر جیسے خانہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، بالکل اسی کے اوپر بالکل سامنے یہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ان کو جانے کا اس میں اتفاق نہیں ہوتا، موقع نہیں ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بقیہ جو تفصیل ہے واقعہ معراج کی انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا۔ بس اس موقع پر یہی کہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے پریشان ہو کر کے اور پتھر کی جو تکلیفیں تھیں آپ کو، اس کے بعد اللہ نے آپ کے اس درد کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور اپنے آپ سے ملاقات کا شرف آپ کو عطا کیا۔ یہ آپ کے ایک معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ شرف کسی اور نبی کو نہیں حاصل ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک گئے ہیں، اللہ کے پاس جا کر کے آمنے سامنے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نبی کا امتی بنایا ہے، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں بھی ذرا اچھے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، ہمیں بھی رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ہر موقع پہ سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجئے۔